بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 114 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، یعنی آخرت کے دن پر، اور حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں یعنی روکتے ہیں برائی سے، اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، اور یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہے، یعنی نیک لوگوں میں سے ہے۔ یسارعون، تو یہاں یسارعون فی الخیرات سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے اور آرزوؤں کے یعنی امیدوں کے کم ہونے کی وجہ سے بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے کہ ایسا بڑھاپا آ جائے جس میں سر ہلنے لگے، یا غفلت کی حالت میں موت آ جائے، یا روک دینے والی بیماری پیدا ہو جائے، یا نا امید کر دینے والی تاخیر آ جائے، نیک اعمال کر لو، یعنی یہ ساری چیزیں کے آنے سے پہلے نیک کام کرو۔ یہ روایت جو ہے شعب الایمان کے اندر بھی موجود ہے۔ اسے امام بیہقی نے حضرت ابی امامہ سے نقل کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یؤمنون، اور جو اس کا معطوف ہے یعنی جس پر اس کا عطف ہو رہا ہے، جس کی طرف اس کو عطف کیا جا رہا ہے، تو یہ امتن قائمتن کی دوسری صفات ہیں، دوسری خوبیاں ہیں۔ امتن قائمتن کی اور بھی خوبیاں ہیں کہ قائم رہنے والی امت، تو اس کی یہ خوبیاں ہیں۔ ان کی متضاد خصائص سے، یعنی ان سے ہٹ کر جو خصوصیتیں ہیں، اس سے ہٹ کر جو ہے صفت اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ کیونکہ یہ یہودیوں کے خصائص تھے، یہ یہودیوں کی عادتیں تھیں، کیونکہ وہ حق سے انحراف کرنے والے یعنی منہ موڑنے والے، سونے والے، رات اور دن غفلت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کی صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کی صفات میں الحاد کرنے والے، یعنی بے دینی سے کام لینے والے، یوم آخرت کی ایسی صفت بیان کرنے والے، یعنی آخرت کے دن کی ایسی صفت بیان کرنے والے جو اس کی صفات سے نہیں، یعنی آخرت کی صفات ہے ہی نہیں، وہ منکرات کا یعنی بری باتوں کا حکم دینے والے، معروف سے یعنی بھلائی سے نہیں کرنے والے یعنی روکنے والے، اور شرور میں یعنی شر میں جلدی کرنے والے تھے۔ تو اب یہ یہودیوں کی خصلتیں تھی، تو اس سے اس کا الٹا یعنی اس کا برعکس، اس کی اپوزٹ خصلتیں اور عادتیں ایمان والوں کی بیان کی گئی کہ وہ راتوں کے اندر عبادت کرنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے، حق کو قبول کرنے والے، اور اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، پوری خوبیاں بیان کی گئی۔ اولئک سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ان صفات سے اعلیٰ وجہ الکمال متصف تھے، یعنی مکمل طور سے مالا مال تھے۔ صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے جسم جو ہے تندرست ہیں، کیونکہ ان کے دل تندرست ہیں اور ان کے نفوس پاک ہے، ان کے قلب یعنی پاک ہیں۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 115۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين، اور جو یہ کریں گے نیک کاموں سے تو ہرگز انکار نہ کیا جائے اس کار خیر کا یعنی نیک کام کا، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے، یعنی ہم اسے ضائع نہیں کریں گے اور اس ثواب کو ہرگز کم نہیں کریں گے۔ اس کو کفران کا نام دیا
یعنی جو لوگ یہ نیک کام کریں گے تو ہرگز انکار نہ کیا جائے گا، تو یہاں پر لفظ کفر لایا گیا، لن یکفروا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کفران کا نام دیا گیا، جس طرح پورا ثواب دینے کو شکر کا نام دیا گیا، یہاں اس فعل یکفروا کو دو مفعولوں کی طرف متعدی کیا گیا ہے، دو مفعولوں کا تقاضا کر رہا ہے، کیونکہ یہ اپنے ضمن میں حرمان کا یعنی محروم ہونے کا معنی لیے ہوئے ہیں۔ حمزہ، کسائی اور حفص نے غائب کا صیغہ پڑھا ہے، اور یہ امتن قائمتن کی صفت ہے، امتن قائمتن کی صفت ہے۔ ابھی جو پیچھے گزرا آیت کے اندر گزرا ہے کہ من اہل الکتاب امتن قائمتن، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو جمع ہوا ہے، ٹکا ہوا ہے، حق پر قائم ہے، اور ما سبق پر عطف جو ہے عطف نسق ہے، تو یعنی اس سے پہلے والے کلام پر اس کا عطف ہو رہا ہے، اس سے اس کا ربط ہو رہا ہے۔ باقی قراء نے، باقی قاری حضرات نے جو ہے اسے تا کے ساتھ پڑھا ہے، اس وقت جو ہے یہ کنتم خیر امتن پر اس کا عطف ہوگا، یعنی تم بہترین امت ہو اور تمہارے جو بھی نیک کام ہے تو اس میں جو ہے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ فلن تکفروا، تو یعنی حاضر کا صیغہ پڑھا ہے کچھ لوگوں نے۔ حضرت ابو عمرو کے نزدیک دونوں قراتیں ہیں، یعنی لن یکفروا بھی ہے اور لن تکفروا بھی ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 116، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرہ بھر، یعنی کچھ بالکل بچا نہ سکیں گے، اور وہ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفسیر سورت کے آغاز میں گزر چکی ہے، سورہ آل عمران کے آغاز میں، شروعات کے اندر اس کی تفسیر گزر چکی ہے، کیونکہ اس سے ملتی جلتی آیت وہاں پر جو ہے آئی تھی، تو اس کے ضمن میں ساری تفصیلات گزر چکی ہے۔ اصحاب النار سے مراد اس کو لازم پکڑنے والے ہیں۔ کس کو لازم پکڑنے والے؟ یعنی جن لوگوں نے کفر کو لازم پکڑا تو جی۔ کفر کو سے لازم یعنی چمٹنے والے ہیں۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 117، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ تو یہاں پر جو ہے نار کو بھی مطلب یہ کہ مراد لے سکتے ہیں، اصحاب النار سے مراد اس کو لازم پکڑنے والے سے مراد یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یعنی دوزخ کو لازم پکڑنے والے ہیں، مطلب یہ کہ دوزخ ان کے لیے لازم کر دی گئی، ضروری کر دی گئی۔ اب ترجمہ سنیں تلاوت کردہ آیت کا۔ مثل ما ينفقون، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، ایسی ہے کمثل ریح، ایسی ہے جیسے ہوا ہو اور اس میں سخت ٹھنڈک ہو، اور وہ لگے ایک قوم کے کھیت کو، وہ ہوا لگے ایک قوم کے کھیت کو جنہوں نے ظلم کیا ہو اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، پھر فنا کر دے اس کھیت کو، یعنی وہ ہوا کیا کر دے اس کھیت کو فنا کر دے۔ تو نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کی تفسیر، مثل ما ينفقون، تو ما جو ہے مفتی صاحب، جی تو کیا قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، برے افعال اور اعمال کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ یعنی ان کو مالی نقصان پہنچتا ہے جی اپنے برے اعمال کی وجہ سے، برے کرتوتوں کی وجہ سے جی پریشانیاں، مصیبتیں بھی ان پر نازل ہوتی ہیں، جی اور فائنینشیل اعتبار سے وہ لوگ
متاثر ہو جاتے ہیں، ان کا نقصان ہوتا ہے۔ جی کیا جی یہ جی، بات ثابت بھی ہوتی ہے اس سے؟ ہاں بالکل بالکل، یعنی جس طرح مطلب جو ابھی ہوا کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کھیتوں کو تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح یعنی کفار کا جو ہے اپنے مالوں کو خرچ کرنا ان کو ہی ہلاک کرتا ہے، ان کے مال خرچ کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے یہ چیزیں، اور ان کو جو ہے ان کا خرچ کرنا ان کو اللہ کے عذاب کی طرف لاتا ہے، کیونکہ وہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو ما ینفقون میں ما جو ہے وہ مصدریہ ہے، یعنی کفار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی میں یا بطور فخر یا بطور تکبر مال خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے قریش جو ہے جنگوں میں مال خرچ کرتے یا عبادت کی غرض سے، عبادت کی نیت سے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی یعنی مثال ان یہودیوں کے مال خرچ کرنے کی طرح ہے جو اپنے علماء پر مال خرچ کرتے تھے، اور کفار قریش بتوں کے لیے مال خرچ کرتے یا ریاکاری کے طور پر، دکھاوے کے طور پر، جس طرح منافقین مال خرچ کرتے تھے۔ اب اس میں ایک لفظ آیا سرن، پہنچی ہوا جس میں ٹھنڈک ہو، تو سر کا معنی سخت سردی ہے، قاموس میں اس کا یہی معنی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ سخت گرم ہوا ہے جو ہلاک کر دیتی ہے۔ سر سے مراد یعنی وہ سخت گرم ہوا ہے جو ہلاک کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ کفر اور نافرمانی کے ساتھ اپنے اوپر ظلم کیا، ظلموا انفسہم آیت میں آیا کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی کفر اور نافرمانی کے ساتھ اپنے آپ پر ظلم کیا، فأہلکتہ، اس کو ہلاک کر دیا، یعنی اس کھیت کو ہلاک کر دیا۔ تو یعنی جس طرح یہ ایسی ہوا جس کا اوپر تذکرہ ہوا آیت مبارکہ میں، وہ کھیتیوں کو تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح کفار کا یعنی کافروں کا اپنے مالوں کو خرچ کرنا انہیں ہلاک کر دیتا ہے، کیونکہ ان کا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کی طرف لاتا ہے، یعنی وہ جیسا جیسا خرچ کرتے جائیں گے اللہ کا عذاب ان کی طرف آتا جائے گا، یا ان کے اموال کو ختم کرنے کا باعث ہے، مال تو ختم ہو رہے کم سے کم، تو ان کے مال کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ساتھ ہی نہ دنیا میں کوئی نفع ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی نفع ہوتا ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا۔ یہ بھی جائز ہے کہ ماں موصولہ ہو، یعنی ماں کو مصدریہ بھی مان سکتے ہیں اور ماں کو موصولہ بھی مان سکتے ہیں، اور تشبیہ مفرد نہ ہو بلکہ مرکب ہو، یعنی کسی ایک چیز میں مشابہت نہ دی جا رہی ہو بلکہ یہاں پر تشبیہ مرکب ہو، جس میں ایک قصے کو دوسرے قصے سے تشبیہ دی گئی، پورے ایک واقعے کو دوسرے واقعے سے مشابہت دی گئی ہے۔ اس وجہ سے صرف تشبیہ کو ریح پر داخل کرنے کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی لفظ ہوا پر داخل کرنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ وہ مال جو انہوں نے خرچ کیا اور اسے ضائع کیا تو اسے مذکورہ کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی جائے، جو بھی کھیتی کا تذکرہ ہوا اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جائے، اور کمثل مہلک ریح کو مقدر کیا جائے، یعنی مانا جائے جو حرث ہے یعنی کھیتی ہے۔ پھر وما ظلمہم اللہ، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے اموال کو، اپنے مالوں کو ایسی جگہ خرچ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انہیں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اس جرم کا ارتکاب کر کے، یعنی یہ جرم کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یا ایسے جرم کا ارتکاب کیا یعنی ایسا جرم کیا کہ کھیتی والے اس سزا کے مستحق بن گئے۔ ابن جریر اور ابن اسحاق نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یہودیوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، کیونکہ وہ آپس میں پڑوسی اور دور جاہلیت میں ایک دوسرے کے حلیف تھے، یعنی وہ قسم وغیرہ کے معاملات تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا جو آگے آ رہی ہے، جس کا نمبر ہے 118۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو،
نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو، وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے میں، وہ پسند کرتے ہیں جو چیزیں تمہیں ضرر دے یعنی نقصان دے۔ ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہوں سے، یعنی زبانوں سے ان کا بغض ظاہر ہو چکا ہے، اور جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں میں، ان کے سینوں نے جو کچھ چھپا رکھا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ہم نے صاف بیان کر دی تمہارے لیے اپنی آیتیں۔ سینوں میں کیا چھپائے رکھا ہے؟ بغض۔ ہم نے صاف بیان کر دی تمہارے لیے اپنی آیتیں اگر تم سمجھدار ہو۔ بطانہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانہ، تو بطانہ سے مراد راز ہے۔ راز وہ دوست ہے یعنی جسے ایک آدمی اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے اپنے راز سے آگاہ کرتا ہے، باخبر کرتا ہے، اسے بھی بطانہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے بطانۃ من دونکم، تو کم یعنی یہاں پر جو کم ضمیر ہے، تو کم ضمیر سے مراد مسلمان ہیں، یعنی وہ جو تم سے رتبے میں کم ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی نعت ہے، تعریف ہے، کیونکہ وہی دنیا اور آخرت میں بلند ہوتے ہیں، اور رہنمائی کی جا رہی ہے کہ دوستی کے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کیا جائے، نہ کہ ادنا لوگوں کا، کیونکہ برے ساتھی سے تو تنہائی بہتر ہوتی ہے۔ برے ساتھی سے تو تنہائی یعنی اکیلا رہنا اچھا ہوتا ہے، اور نیک دوست تنہائی سے بہتر ہوتا ہے۔ من دونکم کا کلمہ اہل ہوا کو بھی شامل ہے، جو لوگ خواہشات پر چلتے ہیں، جیسے رافضی، خارجی اور اس قسم کے لوگ جس طرح کفار سے ایسی دوستی جائز نہیں، اسی طرح ان لوگوں سے دلی لگاؤ درست نہیں۔ من دونکم کا کلمہ جو ہے لا تتخذوا کے متعلق ہے، یا یہ جو ہے ظرف مستقر ہے جو بطانتاً کی صفت ہے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی کو رازدار نہ بناؤ، یا رازدار نہ بناؤ انہیں جو ان کے علاوہ ہو، یعنی ان مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی کو رازدار نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالہ، وہ تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں، کچھ کمی نہیں چھوڑتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو تمہارے دین پر نہیں تو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ خبالن سے مراد شر اور فساد ہے، بلکہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں، پوری صلاحیتیں جو ہے ایسے معاملات میں صرف کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچاتے ہوں، جو معاملات تم کو نقصان پہنچاتے ہو۔ خبالن یہ لا یعلونکم کا مفعول ثانی ہے، دوسرا مفعول ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے، کیونکہ وہ منع یا نقص کے معنی میں اپنے یعنی روکنے کے یا اور کمی کے معنی اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں، یا حرف جر کے محذوف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ تقدیر کلام یوں ہوں گی لا یعلونکم فی الخبال، تو لا یعلونکم خبالن کا معنی اس طرح ہوگا لا یعلونکم فی الخبال۔ ودوا ما عنتم، تو یہاں پر ما مصدریہ ہے، یعنی وہ تمہارے لیے تکلیف اور مشقت کی آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض ان کے منہ سے یعنی زبانوں سے ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ بغض کی زیادتی کی وجہ سے اپنے نفسوں کے مالک نہیں، اپنے آپ کے مالک نہیں، وہ یعنی اپنے دل پر ان کو قابو نہیں، وہ بغیر ارادے کے تمہارے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں، اور کچھ یعنی وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں جو ان کے سینوں نے چھپا رکھا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، یعنی وہ بغض جو اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس سے بڑھ کر ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی وہ بغض جو وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس سے بڑھ کر ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکر اور دھوکہ کرتے ہوئے تمہارے لیے محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات، تو یہاں پر آیات سے مراد ایسی نشانیاں ہیں جو ان کی دشمنی پر دلالت کرتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور مومنوں کے ساتھ دوستی اور کفار کے ساتھ دشمنی پر دلالت کرتی ہے۔ 4 جملے
مستانفے ہیں، یعنی اثر نو نئے سرے سے ہیں، اور علت بیان کر رہے ہیں، سبب بیان کر رہے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ پہلے 3 جملے بطانتاً کی صفت ہو اور دونوں تقدیروں کی بنا پر کہ ان کے جملوں کے ساتھ علت بیان کی گئی ہو یا ان کے ساتھ قید لگائی گئی ہو، اس بات کا فائدہ دے دیتے ہیں، اس بات کے فائدے دیتے ہیں کہ جب کافر مومن کے ایمان کی وجہ سے عداوت یعنی دشمنی نہ رکھتا ہو تو اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہو۔ پھر سے سنیں آپ اس جملے کو کہ جب کافر مومن کے ایمان کی وجہ سے عداوت نہ رکھتا ہو یعنی دشمنی نہ رکھتا ہو اور اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہو، مومن اور اس کے درمیان رشتہ داری یا کسی اور وجہ سے تعلق ہو تو اس موالات میں یعنی اس تعلقات میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے اسلام لانے سے پہلے محبت تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں یہاں پر تھوڑا سا رکنا چاہوں گا کہ یعنی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں۔ جی، تو کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچایا؟ کیونکہ وہ آپ کی حمایت کرتے، طرفداری کرتے اور آپ کی وجہ سے لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں، آپ کی خاطر لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہنم کی آگ ان کے ٹخنوں تک ہوگی، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کتاب الایمان باب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لابی طالب، ابو طالب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بیان، یہ کتاب الایمان کے اندر موجود ہے۔ یہ باب صحیح مسلم کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 پر، آپ وہاں پر اس کی تفصیلات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک تفصیلی موضوع ہے جس کا یہاں پر موقع نہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، بزار نے اسی کے مثل یعنی اسی کے مانند حضرت جابر سے، امام مسلم نے حضرت حذیفہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ان کنتم تعقلون۔ اب اس میں جو ہے یہ علماء میں مختلفی مسئلہ ہیں۔ جی جی، بعض علماء کے نزدیک حضرت ابو طالب جو ہے وہ ایمان لائے ہیں اور بعض علماء کے نزدیک وہ ایمان نہیں لائے ہیں، یہ تھوڑا سا مختلفی مسئلہ بھی ہے۔ اب وہ ایک تفصیلی موضوع لیکن ہے، اس میں پھر ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ دلائل ہیں، پھر اس میں جو ہے بعض علماء سکوت بھی اختیار فرمائے، جی جی جی، ایک طبقہ سکوت اختیار فرمائے، ماشاء اللہ۔ نہ آپ کی نفی کیے نہ اقرار کیے، بولے یہ اللہ رسول کے حوالے ہیں، اس معاملے میں سکوت بھی اختیار فرمائے بس۔ اور یہاں پر حضرت جو فرمائے ایمان لانے سے پہلے، جی، پھر یہاں ایمان لانے کی بات ہو رہی، پھر یہاں پر جو ہے دونوں بھائی روایت نیچے جو ہے اچھا، روایت پیش کر دیا، دلائل کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ جی جو روایات ہیں وہ کس پس منظر میں ہیں اور کیا اس کے معنی اور کیا اس کی تشریحات ہیں، تو یہ پہلے ہی ہم نے کہہ دیا کہ یہ تفصیل کا موضوع ہے۔ جی جی تو بہرحال یہ محدثین ہو یا مفسرین ہو، ان کا کام ہے پہنچانا، جی روایات کو کما حقہ پہنچانا، بیان کرنا، جو ان تک پہنچا انہوں نے امت تک پہنچانے کی کما حقہ کوشش کی، کسی چیز کو مخفی پوشیدہ نہیں رکھا، چھپا کر نہیں رکھا۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، تو یہ جو ہے شرط ہے اور سابقہ کلام کی وجہ سے جزا سے مستغنی ہے، یعنی اس سے پہلے والے کلام کی وجہ سے، یعنی ان کے موالات سے مطلب یہ کہ دوستی سے رک جاؤ، انہیں دشمن جانو، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جاؤ، اللہ کے لیے خالص بنو اور مسلمانوں سے دوستی اختیار کرو، یعنی مسلمانوں کو اپنا رازدار بناؤ۔ یہ اس آیت سے اور اچھی صحبت اختیار کرنے کا درس دیا جا رہا ہے، کیونکہ
بتلایا گیا کہ نیک آدمی کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے. جی نیک آدمی کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے. قرآن. ہاں، یعنی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں یہ ذکر کیا. اور برے ساتھی سے تو تنہائی بہتر ہے. برے ساتھی سے تو تنہائی بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 119. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. سنو تم تو وہ ہو کہ محبت کرتے ہیں، یعنی وہ پاک دل ہو، جن کے بارے میں ابھی سب کچھ بتلایا گیا. کیسے ہونا چاہیے؟ پاک دل ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے اور وہ محبت نہیں کرتے تم سے، یعنی وہ ذرا محبت نہیں کرتے تم سے. تم تو وہ ہو، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم تو وہ ہو، یعنی مطلب تم تو پاک دل ہو، تمہارا دل بڑا پاک ہے کہ محبت کرتے ہو ان سے اور وہ ذرا بھی محبت نہیں کرتے تم سے. یہودی دشمنی رکھتے تم سے. جی یہودی سے مراد کافر ہے، سمجھے آپ؟ ہاں سارے کافر مراد ہیں یہاں پہ. جی، اس میں سب سے شدید یہود و نصارہ یہ ہیں، سب سے شدید یہود و سب سے نصارہ. سخت. جی اب لفظ تو کافر تو دشمنی ہے وہ جی. اسلام کی. اور مانتے ہو تم سب کتابوں کو، تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں تو چباتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے، یعنی غصے میں جو ہے دانتوں کے اندر انگلیاں پیستے ہیں، چبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ فرمائیے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے مر جاؤ اپنے غصے سے. قل موتوا بغیظکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے یعنی اپنے غصے میں مر جاؤ، مطلب یہ کہ غصے کی آگ میں جل کے مر جاؤ. جی ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے دل کی باتوں کا. اب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہاں انتم اولائی تحبونہم، کہ تم محبت کرتے ہو ان سے، یعنی تمہارے وہ رشتہ دار ہیں یا وہ تمہارے دوست ہیں، تو دین میں مخالفت کی وجہ سے وہ تم سے محبت نہیں کرتے. دین بدل جانے کی وجہ سے، دین الگ ہونے کی وجہ سے وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تو ہاں یہاں پر جو ہے تنبیہ کے لیے، ڈرانے کے لیے، جو اپنی خطاؤں میں غفلت کرتے ہیں، جو وہ اپنی غلطیوں میں غفلت کرتے تھے تو ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے. دیکھو تم ایسے ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے لیکن وہ تم سے ذرا بھی محبت نہیں کرتے. تنبیہ ہے. جی انتم جو ہے مبتدا ہے اور اولائی جو ہے اس کی خبر ہے، یعنی تم وہی لوگ ہو جو کفار کی محبت میں خطا کرنے والے ہو، غلطی کرنے والے ہو. ماں بعد جملہ، یعنی اس کے بعد والا جملہ ان کی خطا کی یعنی غلطی کی وضاحت کرنے والا ہے. رضی نے کہا اس میں اشارہ کے بعد واقع ہونے والا جملہ مستغرب کے بیان کے لیے ہے اور اس کا اعراب میں کوئی محل نہیں، کوئی جگہ نہیں، بلکہ یہ جملہ مستانفہ ہے، یعنی نئے سرے سے جملہ ہے. امام بیضاوی نے کہا کہ یہ انتم کی دوسری خبر ہے یا یہ اولائی کی خبر ہے اور جملہ جو ہے انتم کی خبر ہے. یہ بھی جائز ہے کہ اولائی جو ہے الذی کے معنی میں ہو اور اس کا ما بعد یعنی اس کے بعد والا حصہ اس کا صلہ ہو، اس میں موصول صلہ کے ساتھ مل کر انتم کی خبر ہو. یہ بھی جائز ہے کہ تحبونہم حال ہو، ہاں انتم اولائی تحبونہم، تو یہ تحبونہم حال بن رہا ہو اور اس میں عامل جو ہے یعنی عمل کرنے والا جو حرف ہے وہ اس میں اشارہ کا معنی ہو. تو یہ بھی جائز ہے کہ اولائی جو ہے منادا ہو، جس یعنی آواز دی جا رہی ہو، جس کا حرف ندا محذوف ہو. یہ نحوی جو ترکیبات جو ذکر کی گئی وہ تفسیر بیضاوی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے جلد نمبر 3 میں. تو جس کا حرف ندا نمبر 156، جس کا حرف ندا محذوف ہو یعنی چھپا ہوا ہو اور اس کا ما بعد یعنی بعد والا حصہ انتم کی خبر ہو. تقدیر کلام یوں ہوگی، تقدیری عبارت اس طرح ہوگی انتم یا اولائی الخاطئون بموالات الکفار تحبونہم، یعنی پورا اس کو ترکیب کے ساتھ جوڑ کر بتلا رہے ہیں کہ
تمہاری خطا یہ ہے کہ تم کافروں سے دوستی رکھتے ہو، یعنی ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے۔ یہ بھی جائز ہے کہ الائی ایسے فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہو یعنی چھپے ہوئے فعل کی وجہ سے اس پر زبر آ رہا ہے، یا پھر وہ حالت نصبی میں ہے جس کی تفسیر یعنی وضاحت ما بعد کلام کرتا ہے، یعنی بعد والا کلام کرتا ہے، اور جملہ انتم کی خبر ہو اور الائی کا مشار الیہ ہو، یعنی ایک اس میں اشارہ ہے، دوسرا مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور ولا یحبونکم کے اندر واو جو ہے حالیہ ہو، کہ واو جو ہے یہاں پر حرف عطف نہیں ہے ولا یحبونکم، بلکہ یہاں پر واو جو ہے حالت کو بیان کر رہا ہے، اس حال میں کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تو معنی یہ ہو اگر تم اے مومنو ان کفار سے محبت کرتے ہو کہ وہ حال یہ ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تو یہاں الکتاب پر جو الف لام ہے وہ جنسی ہے، یعنی جنس کا ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، یا پھر یہ الف لام عہدی ہوگا، یعنی کسی خاص کتاب کی طرف اشارہ، یعنی تم تمام تورات پر ایمان رکھتے ہو، اور جملہ لا یحبونکم کے مفعول سے حال ہوگا، جبکہ مبتدا جو ہے مقدر ہوگا، مقدر مانا جائے گا تاکہ واو کو حالیہ بنانا صحیح ہو، درست ہو۔ تقدیر کلام یہ ہوگی، تقدیری عبارت اس طرح ہوگی وانتم تؤمنون، یہاں مبتدا کو جو ہے جملہ فعلیہ پر حصر کے لیے مقدم کیا گیا ہے، پہلے لایا گیا ہے، یعنی کفار ایمان نہیں لاتے، تو معنی یہ ہوگا یعنی وہ تم سے محبت نہیں کرتے، جبکہ تم ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہیں کیا پڑی کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، اور وہ تمہاری کتاب میں سے کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو پوری تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کا، حضور کی تعریف کا انکار کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے اس بات پر توبیخ ہے، ڈرانا ہے، یعنی ڈانٹ پھٹکار ہے کہ وہ اپنے باطل میں، غلط چیز میں تمہارے حق کی بنسبت تمہارے حق کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں۔ اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آمنا کہتے ہیں، یعنی نفاق کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائے، یعنی حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے لیکن منافق ہے، دل میں کچھ، زبان پر کچھ۔ اور پھر آیت میں خود کہہ دیا گیا کہ جب تنہا ہوتے ہیں یعنی الگ ہوتے ہیں تو یہاں جو ہے من اجلیہ ہے، تو یہ صحاح میں ہے کہ غیر سخت کو کہتے ہیں، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، یعنی سخت غصے کو کہتے ہیں۔ یہ وہ حرارت ہوتی ہے، یعنی وہ گرمی جو انسان دل کے خون کے جوش کی وجہ سے پاتا ہے۔ غصہ جو ہے انسان دل کے خون کے جوش کی وجہ سے پاتا ہے، یعنی وہ اپنے پورے افسوس اور حسرت کرتے ہوئے کاٹتے ہیں وہ لوگ انگلیوں کو۔ جب تمہاری حکومت کو دیکھتے ہیں اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوئی راستہ نہیں پاتے، کیونکہ انہیں تم پر سخت غصہ ہوتا ہے، اور اس لیے بھی انہیں اپنا قول آمنا ناپسند ہے، یعنی یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے تو ان کو یہ ناپسند ہے، جبکہ وہ یہ قول کرنے پر، یہ بات کہنے پر مجبور بھی ہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ عضوا علیکم الانامل، یعنی تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں، تو اس سے مراد جو ہے شدید غصہ ہو، بہت سخت غصہ مراد ہو، بس۔ تو یہ انگلی کاٹنا، لفظ کاٹنا مراد نہیں ہے وہاں، یہ بول کر سخت غصہ بتلانا مراد ہے، اگرچہ وہاں پوروں کو کاٹنا نہ بھی ہو، یعنی اگرچہ وہاں انگلیوں کو نہ بھی کاٹے، بس اتنا مراد ہے کہ سخت غصہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یا تو خطاب حضور سے ہو رہا ہے یا تمام مومنوں کو ہے، یعنی اے مومنوں کہہ دو، ما بعد کا کلام، ما بعد کلام میں یعنی قل کے بعد جو کلام آ رہا ہے اس میں مومنوں کو ان کی عداوت پر، یعنی ان کی دشمنی پر بھڑکانا،
اور کافروں کے ساتھ ایسے خطاب سے یعنی اس طرح سے کلام کرنے پر، ایسے خطاب سے خطاب کرنے پر یعنی اس طرح سے کلام کرنے پر جوش دلانا ہے جو دشمنوں سے خطاب کیا جاتا ہے، کیونکہ زبان کا زخم شمشیر یعنی تلوار کے زخم سے بھی بڑھ کر محبت کو ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یعنی کلام کا انداز کیا ہے؟ مر جاؤ غصے میں، قل موتوا بغیظکم، یعنی مسلمانوں کو اس طرح سے کلام کرنے پر ابھارا جا رہا ہے، یعنی کہیں سے بھی جو ہے تم ان سے قلبی تعلق، دلی تعلق نہ رکھو، اس کی تو کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہاری کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے، وہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے اے کفار اور منافقین مر جاؤ اپنے غصے میں۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ ان کے دائمی اور اسلام کی قوت کے بڑھنے کے ساتھ ان کے غصے میں زیادتی کی بد دعا ہے، یعنی دائمی ہمیشہ یہ چیز مطلب ہمیشہ رہے گی کہ اسلام بڑھتا رہے گا اور ان کا غصہ بھی بڑھتا رہے گا، تو یہ بد دعا ہے ان کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسا جیسا اسلام بڑھے گا ویسا ویسا ان کا غصہ بھڑکے گا، تو یہ چیز تو ہمیشہ کے لیے۔ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جس کے لیے بد دعا کی جا رہی ہے اس سے خطاب نہیں بلکہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی گئی، یہاں پر اس سے خطاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے۔ ظاہر بات یہ ہے کہ انہیں خبر دی جا رہی ہے کہ تم وہ چیز نہیں دیکھو گے جو تمہیں خوش کرے گی، اور یہ بتانا ہے کہ ہم تمہاری عداوت پر مطلع ہیں، باخبر ہیں، ہم تمہاری دشمنی پر آگاہ ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی باتوں کا جاننے والا ہے، یعنی تمہارے سینوں میں جو غصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آگاہ ہے، اور یہ اس بات کا احتمال رکھتا ہے، یہ اس بات کا اندیشہ رکھتا ہے کہ یہ بھی ایک مقولہ ہو، یعنی ایک بات ہو، یعنی انہیں فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، دنیا میں تمہیں ذلیل اور رسوا کرے گا اور آخرت میں تمہیں عذاب دے گا، تمہارا ان باتوں کو چھپائے رکھنا تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ مقولہ نہ ہو، یہ کوئی قول نہ ہو اور ماقبل کے ساتھ متصل ہو، یعنی پہلے والے کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جس طرح بعد والے جملے ماقبل کے ساتھ یعنی پہلے والے حصے کے ساتھ متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں، یعنی اگر تم نہیں جانتے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے اور وہ تم پر غصے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو جانتا ہے۔ غصے یا غصہ؟ غصہ ہے لفظ، لیکن یہاں پر حضرت نے جو ہے اس کو جو ترجمہ کرنے والے ہیں تو غصے ہوتے ہیں، تو علاقائی اعتبار سے بھی فرق پڑتا ہے جی، تو وہ تم پر غصہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، بس تم پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس کی پیروی کرو۔ حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یعنی خوشنودی کے لیے ان سے بغض کرو، دشمنی کرو، باہمی تعلقات یعنی آپسی تعلقات کی وجہ سے ان سے محبت نہ کرو۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 120۔ آیت کا نمبر ہے 120۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے انہیں، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو خوش ہوتے ہیں، یعنی بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں ان کا فریب یعنی ان کا دھوکہ کچھ بھی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کم سے مراد تمسسکم، تو اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تو کم سے مراد مومن ہے، یعنی مومنوں کو بتلایا جا رہا ہے۔ تو حسنۃ سے مراد ظہور اسلام کی نعمت یعنی اسلام کے ظاہر ہونے کی نعمت،
اور تمہارا دشمنوں کے اوپر غلبہ اور غنیمت کا حصول یعنی مال غنیمت کا حاصل ہونا اور معاش میں خوشحالی ہے، یعنی معاشی اعتبار سے خوشحالی ہے، تسؤہم یہ انہیں غمگین کر دیتی، یعنی اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو غم زدہ کر دیتی ہے یہ چیز، اس کی وجہ محض حسد ہے، صرف حسد ہے۔ حسنتن کے لفظ میں اس بات کا شعور دلانا ہے، احساس دلانا ہے کہ وہ معمولی سی نعمت جو تمہیں پہنچتی ہے اس پر بھی وہ غمگین ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ سیئات سے مراد ایسی چیز جو تمہیں تکلیف دے، جیسے دشمن کا تم پر فتح مند ہونا، کامیاب ہونا، یا رزق کی تنگی ہونا یا شکست۔ جس طرح ایک انسان دشمن کی تکلیف پر خوش ہوتا ہے، تمہاری تکلیف پر وہ خوش ہوتے ہیں، یفرحوا بہا تمہاری تکلیف پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ جملہ شرطیہ جو ہے ان کی عداوت کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے، ان کی دشمنی کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ سابقہ جملہ شرطیہ کے ساتھ متصل ہے، یعنی جڑا ہوا ہے، درمیان میں جملہ معترضہ ہے، یعنی الگ سے جملہ نہیں ہے بلکہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ معترضہ کا مطلب الگ سے جملہ کا؟ الگ سے جملہ نہیں ہے، جی جی۔ جملہ معترضہ مطلب ایک بات کہتے کہتے بیچ میں کوئی بات لا دیتے ہیں۔ جی جی۔ اگر تم ان کی اذیت یعنی تکلیف دینے پر صبر کرو، وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرو، یعنی کس چیز پر صبر کرو، تو اس کی وضاحت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس انداز سے فرما رہے ہیں کہ ان کی تکلیف دینے پر تم صبر کرو، یا تمام مصائب پر، تمام مصیبتوں پر صبر کرو، یا امور شرعیہ بجا لانے پر، یعنی شرعی جو بھی احکامات ہے شریعت کے اس کے پورا کرنے پر صبر کرو، کیونکہ کچھ شریعت کے جو اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو طے کیے ہوئے ہیں، تو اس کے کرنے پر کچھ جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے بظاہر، تو اس پر اگر تم صبر کرو یعنی جمے رہو، یا اس کی تکلیف پر صبر کرو اور ان کے ساتھ دوستی کرنے سے بچو، اسی طرح دوسرے محرمات سے بھی بچو، جو دوسری حرام کی بھی چیزیں ہیں، ناجائز چیزیں ہیں، ان سے بھی بچو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صبر کا معنی ہے کہ صبر کا معنی نیکی کرنا اور برائی سے رک جانا، یہ صبر کا معنی حضرت فرما رہے ہیں۔ جی۔ تو نیکی کے اندر سب آگے، یعنی شریعت کے کام پر جم جانا، ان سے دوستی کرنے سے بھی بچنا، برے کاموں سے، ہاں ان سے برے کاموں سے بھی، اور ان کے ساتھ دوستی کرنے سے بھی بچو، تو یہ بھی صبر ہے۔ جی جی۔ ان کے ساتھ دوستی کرنے سے بچو، کفار و مشرکین سے، جی، تو یہ بھی ایک صبر ہے۔ اگر اور اسی طریقے سے آیت کے اندر آیا لا یضرکم کیدہم شیئا، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو اب یہاں پر اہل کوفہ اور اہل شام نے ضاد کے ضمہ اور را کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے، لا یضرکم، تو ضاد پر بھی پیش اور را پر بھی پیش، یہ ضرر سے مشتق ہے۔ یضرکم کیسے بنا ہے؟ ضرر، نقصان، اس سے مشتق ہے یعنی اس سے نکلا ہے، اور جواب شرط کی وجہ سے مجزوم ہے، یعنی جواب شرط کی وجہ سے اس پر جزم آ رہا ہے۔ را پر ضمہ یعنی پیش، ما قبل ضمے کی اتباع کی یعنی پیروی کی وجہ سے، جس طرح مدو میں دال پر ضمہ یعنی پیش پڑھا جاتا ہے، حجاز اور بصرہ کے قاریوں نے ضاد کے کسرہ یعنی زیر اور را کو مجزوم پڑھا ہے یعنی جزم والا پڑھا ہے، اس وقت یہ ضارن جو ہے یضیرو سے ضار یضیرو معذرت کے ساتھ، اس وقت جو ہے یہ ضار یضیرو سے مشتق ہوگا، ضرر سے نہیں بلکہ ضار یضیرو، جیسے سارا یسیرو ہوتا ہے تو ضار یضیرو سے اس وقت یہ مانا جائے گا۔ تو یہ ایک قرات کے اعتبار سے بھی اور نحوی اور فنی بحث ہے، جو اہل علم ہے وہ اس کو بخوبی سمجھیں گے۔ پھر اس کے بعد اب جو اہل علم سمجھنے کی جو باتیں ہیں، جی، تو اس میں زیادہ کھول کے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق صرف اہل علم سے ہے۔ جی نہیں، یہ پھر یہ اصطلاحی زبان ہے، جی جی، اگر اس کو عام زبان میں کرنے کی ہم کوشش کریں تو اس کی پیچھے ایک تفصیل بھی درکار ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ جی جی، اس کے پیچھے ایک لمبا معنی ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے، جی۔ تو
جو لوگ اس سے واقف ہے وہ اس کو بخوبی سمجھیں گے۔ پھر کفار نے مخفی طریقے سے جو تمہیں یعنی چھپے ہوئے طریقے سے جو تمہیں نقصان پہنچانے کا قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، تو یہ کیونکہ حاشیے چل رہے ہیں، کیدہم شیئا، تم کو کوئی نقصان یعنی ان کا جو ہے فریب کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یعنی تھوڑی سی بھی یعنی پوشیدہ طریقے سے جو کفار نے نقصان پہنچانے کا تم کو ارادہ کیا ہے وہ بھی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شیئا، تھوڑی تکلیف، یعنی ان کا مکر، ان کا فریب تمہیں کچھ تکلیف نہ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صابرین اور متقین سے فضل اور حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین اور متقین سے حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ بے شک تقوی اور صبر میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے والا بہت کم متاثر ہوتا ہے۔ یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں تقوی اور صبر میں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے والا بہت کم متاثر ہوتا ہے، جی، یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ مد مقابل پر زیادہ جری ہوتا ہے، سامنے والے پر بہادر ہوتا ہے۔ تقوی اور صبر میں جو آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا تو وہ متاثر نہیں ہوگا کسی سے بھی، ہاں، اور سامنے والے پر جری یعنی بہادر ہوتا ہے۔ جی، مومن جو ہے مصیبت میں اس یعنی بہادر ہوتا تھا مطلب دلیر ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، اور اس کی ہیبت اللہ سبحانہ ان کے دلوں پر ڈال دیتا ہے۔ بے شک مومن مصیبت میں اس ثواب کی امید رکھتا ہے جس کا مومن سے وعدہ کیا گیا ہے، اس لیے وہ مصیبت میں نعمت کے حصول سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، ہائے ہائے، مصیبت میں نعمت کے حاصل ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت غور کرنے والی بات ہے، جی، یعنی نعمت کے ملنے سے زیادہ وہ مصیبت میں خوش ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، مومن۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جی جی جی، بلا مصیبت اگر مانگنا جائز ہوتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے بلا مصیبت مانگتے، فرماتے اللہ اکبر، حضرت خواجہ معین کیونکہ الدین اس میں چشتی ان کو رحمۃ جو اللہ علیہ۔ لذت اور جو ثواب نظر آ رہا ہے، لذت اور ثواب اور اللہ سے قربت، بلا اور مصیبتوں میں صبر کرنے کی وجہ سے زیادہ حاصل ہوتی ہے، زیادہ تیزی سے اللہ سے جو ہے قربت نصیب ہوتی ہے۔ بھائی تبھی تو خواجہ معین الدین امام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ بلا مصیبت اگر مانگنا جائز ہوتا تو ہم اللہ سے بلا مصیبت مانگتے، فرما رہے ہیں، مانگنا جائز نہیں ہے۔ البلایا بقدر الولایا، جیسے مراتب ہوتے ہیں ویسی آزمائش آتی ہے۔ حدیث ہے جی ہاں۔ عاشق کو اگر یہ علم ہو، اب حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں عاشق کو، عشق کرنے والے کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اسے یہ مصیبت اس کے محبوب کی طرف سے ہے تو وہ نعمت سے زیادہ اس مصیبت سے لطف اندوز ہوتا ہے، کیونکہ محبوب کی مراد اس کی اپنی مراد سے زیادہ لطف کا باعث یعنی سبب ہوتی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے روایت، دوبارہ فرمائیے، کھولیے۔ عاشق کو اگر یہ علم ہو، عاشق کو اگر یہ علم ہو، یہ معلوم ہو کہ اسے یہ مصیبت اس کے محبوب کی طرف سے آئی ہے تو وہ نعمت سے زیادہ اس مصیبت سے فائدہ اٹھاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ محبوب کی مراد اس کی اپنی مراد سے زیادہ لطف کا ذریعہ بنتی ہے۔ محبوب کی مراد، ہائے ہائے، اپنی چاہت کیا چاہت ہے، اپنی مراد کون سی مراد ہے؟ اللہ جس حال میں رکھا الحمدللہ، جی، ہائے ہائے ہائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، روایت ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے میں تھا، آپ نے فرمایا اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، یعنی اللہ کا ذکر کر، وہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کر، جب تو کسی سے مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ اگر تمام لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں، یعنی تمام لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائیں،
تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر اتنا ہی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے، جو اللہ نے طے کیا اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے، یعنی جو اللہ نے لکھا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے۔ قلمیں اٹھا دی گئی اور صحیفے خشک ہو چکے، یعنی جو کچھ لکھا جا چکا وہ لکھا جا چکا، جو تمہارے حصے میں ہے وہی تم کو ملے گا۔ اور یہ روایت جامع ترمذی ابواب القیامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 پر موجود ہے، اور جامع انواریہ کے تحت بھی جو ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، تو وہاں سے بھی آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ مکمل ترمذی شریف کی الحمدللہ کتاب کی جو ہے لیکچر سیریز یوٹیوب پر اپلوڈ ہے۔ جی جی جی، ترمذی شریف، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اور بھی حدیث کی بہت سی کتابیں، قرآن مجید کی کئی تفاسیر کی۔ اسے امام احمد اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر لوگ اس کو پکڑ لے تو یہ ان کے لیے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر لوگ اس کو پکڑ لے تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے، اور وہ آیت کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے امام احمد اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو روایت ابھی پڑھی گئی تو یہ تاریخ بغداد للخطیب البغدادی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 413 پر موجود ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے، اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں رات کے وقت ان پر رحمت کی بارش نازل کروں گا اور دن کے وقت ان پر سورج طلوع کروں گا، میں انہیں کڑک کی آواز، بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے اس کی آواز نہیں سناؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ کنز العمال جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 777 کی یہ روایت ہے سبحان اللہ، دوبارہ ارشاد فرمائیے کہ اگر میرے بندے میری، یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں رات کے وقت ان پر رحمت کی بارش نازل کروں گا اور دن کے وقت ان پر سورج طلوع کروں گا اور میں انہیں کڑک کی آواز، یعنی بجلی کی کڑک کی آواز نہیں سناؤں گا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت صہیب سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی عجیب شان ہے، اس کا ہر امر، ہر کام اس کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ یہ شرف، یہ بزرگی صرف مومن کو، یہ شرف جو ہے صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر اسے خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ شکر بجا لاتا ہے، شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس کے لیے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413 پر یہ روایت موجود ہے، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں یعنی ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ یعنی کفار جو مومنوں کو تکلیف دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کی جزا دے گا، یعنی بدلہ دے گا، اور اس کی سزا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو۔ ان کی تکلیفوں سے مومنوں کو محفوظ رکھے گا، بچائے رکھے گا، اگر چاہے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے، اگر اس نے تمہیں تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا تو تمہیں اس پر بدلہ دے گا، یعنی تم اس تکلیف پر صبر کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس صبر کا بدلہ تمہیں آخرت میں بہتر سے بہتر عطا کرے گا۔ تو آیت نمبر 120 تک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں، اور چوتھے پارے کے الحمدللہ 3 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 121 سے ہم تلاوت کریں گے، جس میں جنگ احد کی ساری تفصیلات کا ذکر آ رہا ہے۔ تو وہ ایک الگ موضوع ہے،
انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس ادارے کے تمام ذمہ دار اور اراکین کو اجر عظیم عطا فرمائیں، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیں، اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور دین اسلام کے تمام جو بھی دینی کام ہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو تادیر قائم و دائم فرمائے، اور ان کے جو بھی کام ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو باقی رکھے، سلامت رکھے، محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔